ایوری ون السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگ اس وقت ماشاءاللہ ایک بڑی انسٹیٹیوشن کے ٹیچرز ہیں, فیکلٹی ممبرز ہیں, سینئرز ہیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے دنیا داری کیا چیز ہے. یو آر ناٹ انویئر آف دیز تھنگس, ٹھیک ہے نا. میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے, میں نے اس چیز کو نگیٹ کر دیا ہے کہ سائنس جو ہے نا وہ کوئی ہمارے خلاف نہیں ہے. سائنس بھی ہمارے ہی اللہ اور ہمارے ہی ہولی پروفٹ کے تابع ہے. انہوں نے منع نہیں کیا سائنس, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارا کانسیپٹ ایسے بن گیا کہ ہم اس کو اگنور کر گئے اور سائنس کو علیحدہ ہی کر دیا. میں نے ایک جملہ لکھا ہوا اپنے بک میں, that I am trying to weld science and belief. ٹھیک ہے نا, this is very important. یہ آپ کو سب سمجھنا چاہیے. جب آپ آج اپنے میرے ڈسکورس کے بعد گھروں پہ جائیں, آپ میں ایک چینج ہونی چاہیے, ایک حوصلہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی نماز سے نہیں روک سکتا, وہ آپ کا اٹل حکم ہے. آپ کو کوئی عبادت سے نہیں روک سکتا, آپ کو کوئی نیکیوں سے نہیں روک سکتا, ٹھیک ہے نا جی. لیکن بات یہ ہے کہ واٹ ایور کمنگ نیو آپ سنیں, اس کو اینالائز کریں. ایک فزسسٹ تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر کارل سیگن, بہت مشہور ہیں. آپ کا چونکہ شاید پتہ فزکس والا ہے کہ نہیں یہاں کوئی, اینی وے وہ بڑے مشہور تھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک بک لکھی ڈریگنز آف ایڈن. انہوں نے اندر ایک پیراگراف لکھا, Science might try to go up to the mountain, Mount Hill by Mount Hill. Science ایک پہاڑ کے چوٹی پہ جانے کے لیے ایک ایک قدم, ایک ایک ماؤنٹ ہل ٹریول کرتی جائے گی, لیکن جب آخری ماؤنٹ ہل پہ پہنچے ہو سکتا ہے کہ مولوی پہلے ہی بیٹھا ہو, ٹھیک ہے نا. اتنی امپورٹنس ہے ان دونوں چیزوں کی. یہ ایک امریکن فزسسٹ ہے, لیڈنگ فزسسٹ آف دس سینچری. ہی از نوبل پیس پرائز آلسو. اچھا, یہ چیزیں ساری نالج میرے میں تھا. میں نے ان چیزوں سے امپریس ہو کے میں نے کہا یار دس از اے نیو کانسیپٹ. یہ تو بالکل بلیو کرتے ہیں آلریڈی. یہ سائنٹسٹ جو ہے نا یہ نگیٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے اپنے اوپر خود طاری کی ہوئی ہے نگیشنز, ٹھیک ہے نا. میں نے لہذا کام کرنا شروع کیا. میری بک کا پھر اسینس ہی یہ ہو گیا کہ یار ایک جگہ تو اب چارلز ڈارون ہے, پتہ نہیں پاکستان میں اس کے نام سے ڈرتے کیوں ہیں لوگ, کیونکہ اس نے کیا بڑی عجیب باتیں نہیں کی. اس نے تو وہ کیا جو اس نے پڑھا ہے, جو اس نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, جو اس نے مشاہدے آتے اس نے بیان کر دیے. آپ نے ماننا ہے ماننا, نہیں ماننا نہ مانے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اور بھی سائنٹسٹ ہیں, وہ کام کرتے ہیں اور آپ کو پیش کر دیتے ہیں. آپ کا کام ہے کہ اس کو انالائز کرنا, دیکھنا, اپنی زندگی میں کی اسودگی کے لیے یوٹیلائز کرنا. وہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں یا نہ کریں, وہ آپ کی مرضی پہ ہے. اچھا, ان چیزوں سے امپریس ہو کے میں نے یہ سوچا یار وی آر لوزنگ اے لاٹ آف گراؤنڈ. ہم بہت کچھ کھو رہے ہیں بحیثیت مسلمان. مسلمان اتنا فینسی چیز نہیں ہے جتنا کہ ہمارے سینچری سے اس کو بنا دیا گیا ہے. اگر داڑھی رکھ لو تو کوئی طالبان بنا دیتا ہے, اگر زیادہ داڑھی رکھ لو تو کوئی کہتا ہے یار یہ تو مولوی ہے. یہ ہم نے اپنے اوپر خود طاری کی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے نا. اور اپنی کرٹیسزم ہم خود بنتے ہیں. یہ بک جو ہے نا, یہ میں اب اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا ڈائریکٹلی. آپ سب سنیں, آپ بھی بیٹھی ہیں, انجوائے کریں, دیکھیں. I want to make you comfortable, easy. This is not a very religious lecture. This is knowledge. یہ علم کے لیے ہے کہ آپ کو علم ہو کہ یار کچھ کوشش شروع ہو رہی ہے. آپ کے جو چیئرمین ہے نا عبد الرحمان صاحب, I never knew him. Who is he? میں کبھی ملا بھی نہیں تھا. تو انسیڈنٹلی یہ میری کتاب ان تک پہنچی کسی ذریعے سے, اور انہوں نے مجھے آنر کیا. یہ کتاب میں نے آج نہیں لکھی,
یہ 25 years ago لکھی ہے, more than that, 30 years ago, when I was young, like you people. ٹھیک ہے نا. اور کریٹیوٹی زیادہ یوتھ میں ہی ہوتی ہے. when you are old, آپ تو سمجھاتے ہی رہتے ہیں بس کیا کیا میں نے زندگی میں, یا بچوں کو سمجھائے گا یار میں تو لیے مکان پایا ہے, میں تو لیا صوفہ ادوں خریدیا ہے کیتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن when you are young, that is the time to do something, contribute something in life. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ضرور یہ مستفید ہوں کہ آج کے لیکچر کے بعد جب آپ گھر جائیں, when you are finished with this with me, you should have a confidence. آپ کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ نہیں, دنیا میں بہت سی اینگلز ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں, ہم سب متلاشی ہیں, جس طرح آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں. I must be able to do something for my prophet. Every one of you can do something for your prophet, and that will contribute internationally. Don't never forget that every Muslim or every human being is basically same. یہ کپڑوں سے ڈفرینشیشن پیدا ہوتی ہے, باڈی سے ڈفرینس ہے, لیکن اندر آپ کے دماغ میں آپ سب برابر ہیں. ٹھیک ہے نا. سو آپ کی سوچ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو تھوڑا سا تبدیل کریں. میں نے سوچا یار میں تو غریب آدمی ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. بڑا میں سوچتا رہا, اس میں کئی مہینے گزر گئے اس سوچ سے, اور آخر کار میں نے یہ سوچا کہ میں ایک چیز ہے جو بغیر پیسے کی ہو سکتی ہے, جو ریسرچ سے ہو سکتی ہے. میں نے یہ سوچا کہ میں ایک بک لکھوں گا حضور پاک کی زندگی کے بارے میں. آپ بلیو کریں, وہ میرے لیے ایسا ایک مومنٹ تھا کہ میں جس طرح میرے میں نئی جان آ گئی ہے. پھر اس بک کا نام رکھنے کا موقع تھا, اور اس کا کنٹیکسٹ, سائنس بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا میری لائف کا. بچپن سے ہی میں ٹائم میگزین, نیوز ویک, لائف, ریڈرز ڈائجسٹ, ایسے جو ہے نا بچپن سے ہی, جب میں ڈان باسکو اسکول میں تھا, آپ کے چیئرمین بھی ڈان باسکو کے پڑھے ہوئے. اچھا, تو یہ میرے دل میں یہ تھا کہ یار سائنس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, فیکٹ ہے یہ. پھر میں نے دیکھا کہ ہسٹری اور سائنس میں کامن چیز کیا ہے, میں سمجھ گیا, میرے میں ٹیلنٹ تھا. میں نے کہا ہسٹری جو ہے نا وہ کسی کو غلط ہے سچ نہیں کہہ سکتی, ہسٹری بیان کر دیتی ہے. وہ منگول انویژن کو بھی بیان کرے گی, وہ اسلامک فتوحات کو بھی بیان کرے گی. ٹھیک ہے جی. ہسٹری از اونلی اے نریٹر آف تھنگس. وہ بتاتی ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں پہلے, وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے, وہ آپ کا کام ہے. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. ہسٹری نیور ججز رائٹ اور رانگ, ہسٹری از اونلی اے نریٹر. میں نے پھر یہ سوچا کہ سائنس بھی جو ہے نا ایک نریٹر ہے, صرف یہ ہے کہ وہ ایکوپڈ ہیں ود انسٹرومینٹس, ٹیکنالوجی. وہ ڈھونڈتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, کویشچنز بناتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, اور وہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب نوبل پیس پرائز نے خود کہہ دیا ہے کہ سائنٹسٹ میں مائٹ گو mound by mound by mound, and when they reach the last mound, they already see the theologian on the top. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شیکینس ہے. سائنٹسٹ بھی اس چیز کو دہل جاتے ہیں, جب اینڈ پہ آتے ہیں کچھ جواب نہیں ہے. سائنٹسٹ آپ کو خدا کا نہیں بتا سکتا, سائنٹسٹ آپ کو مذہب کا نہیں بتا سکتا. سائنٹسٹ آپ کو بتا سکتا ہے جو وہ نریٹ کر سکتا ہے, جو وہ مشاہدات کرتا ہے, جو دیکھتا ہے, دوربینوں سے دیکھتا ہے, خوردبینوں سے دیکھتا ہے, ان چیزوں سے دیکھتا ہے. وہ آپ جو دیکھتا ہے وہ آپ کو بیان کر دیتا ہے. اس اسنا میں وہ آپ کو غلط پروف کر رہا ہے میجورٹی. یار یہ تو مسلمان تو نالج کوئی نہیں ہے ان کا. اس کتاب سے آپ کو وہ نالج مہیا ہوگا, یا اس کا ٹریگر مہیا ہوگا کہ جس سے آپ ایک نالجبل ہیومن بینگ کے طور پر ابھر سکیں. اس کے بعد سٹیج آئی کہ اس کا نام رکھنے کے لیے. آپ بلیو کریں کہ میں 2-3 ہفتے
یہ خواب میں مجھے نام ایسے گھومتا رہا، کوئی نام گھومتے رہے، اور کئی دفعہ میں نے اٹھ کے رونا بھی، کیونکہ یہ سبجیکٹ میرے لیے بہت ڈیئر تھا. میں نے آخر کار اس کا نام رکھا دی لائٹ آف دا یونیورس. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایسا اچھوتا نام ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ دیکھیں گے کہ آپ فرسٹ ٹائم یہ مارکیٹ ہو رہا ہے حضور پاک کی شان میں، ٹھیک ہے نا. اور اس کو سائنس کے ساتھ ملانے کے لیے جو علی اکبر نے پہلے ہی بتایا، حضرت عبداللہ بن جابر ہی آسکڈ دی پروفٹ، ان کے پاس اتنے گٹس تھے، وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے حضور پاک حوصلہ کر کے حضور پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ میاں نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ یہ بڑی مستند حدیث ہے اور سب کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوگا اس کے بارے. انہوں نے حوصلہ کر کے پوچھا ہوگا نا کہ یار عجیب بات ہے، یہ میں پوچھ لوں یہ سوال، اتنی بڑی ہستی سے ناراض ہی نہ ہو جائیں یا ان کو جواب ہی نہ آئے، پتہ نہیں کیا دل میں سوچ آئی. تو انہوں نے کہا، اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو خلق کیا. دیکھیں نا، یہ سائنٹیفک طریقہ ہے ایک بات کو ایکسپلین کرنے کا، لیکن ہم نے ایسی جال بنے ہوئے ہیں کہ ہم ان جالوں سے نکل ہی نہیں سکے. نکلنا ہے. آپ لوگ 30-35 بندے جو بیٹھے ہیں، آپ نے پتہ نہیں 3,500 کو انفلوئنس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ موقع آتے رہیں گے، جہاں جہاں میری ہمت ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے یہ موقع ہی دیا ہے کہ چلو بڈھے والے بھی خدمت دین کر رہا ہوں، میں حضور پاک کی شان میں بول رہا ہوں. اچھا، اور پھر اللہ نے وہ نور اپنے پاس رکھا، اور جب مناسب وقت آیا میرے نور سے کائنات بنا دی. اب دیکھیں، آپ سوچیں ذرا، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو تو سوچنا چاہیے نا. میں تو ان پڑھ ہوں، میں نے تو کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی، کوئی ماسٹرز نہیں کیا ہوا. یہ میرا ٹیلنٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا اللہ پاک نے یہ دیا. اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں بھی حضرت آدم کا ٹاپک بھی جو ہے نا، میں نے بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کیا ہے، اور میں نے پروو کر دیا ہے کہ حضرت آدم پہلے ہیومن بینگ تھے. جو مذہب کہتا ہے، سائنس تو نہیں مانتی نا، یہ تو باندروں جو بنے سی تکی کرتے ہیں نا، وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ، ٹھیک ہے نا. لیکن دیر از اے وے، اگر آپ صحیح طرح ٹیکل کریں، آپ ان چیزوں کو سرکموینٹ کر سکتے ہیں، آپ کور کر سکتے ہیں. لہذا اس کتاب کو آپ تسلی سے دیکھیں، پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، اتنا ٹائم نہیں ہے آج کل کسی کے پاس، آئی نو دیٹ. میں نے اس کا نام لائٹ آف دا یونیورس رکھ کے بسم اللہ کر کے اس کو لکھنا شروع کر دیا. For 23 years this book is lying in my house in hard copy، وہ پرانے کمپیوٹروں کا جو پرنٹ نہیں کرتا کڑ، اور ان سافٹ کاپی. میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں پبلشنگ کا یا پرنٹنگ کا سوچ بھی سکتا. آج میں آپ کا ایسے بیٹھا ہوں جب میں کتنا لائق بندہ ہوں، پتہ نہیں کیا ہوں میں، اور آپ لائق ہیں میرے لیے. آپ نے پی ایچ ڈی کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی کچھ کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، قدرت نے طاقت دی ہے، اس کتاب نے طاقت دی ہے، یہ لائٹ آف دا یونیورس نے طاقت دی ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا سمجھاؤں. لہذا یہ پڑھی رہی. میرا بیٹا ہے، ڈاکٹر ہے، وہ سعودی عرب میں پوسٹڈ ہوا وہاں پر. اس کے بعد یہ سافٹ کاپی وہاں تھی کمپیوٹر میں. اس نے پڑھی، اس نے مجھے فون کیا ایک دن کہ ابو جی آپ نے تو بہت بڑا کام کیا ہوا ہے، میں اس کو ایسے نہیں جانے دوں گا، میں نے آپ کو آتھر بنا دینا. میں ہنسنا یار کہ یہ بیچارہ ان کمان لگا تو میرے دل آ دے گا. اس زمانے میں بھی پیسے خرچنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. بہرحال جی اس نے اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ، وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، ہی نوز دیم. اچھا، تو اس نے اس کو ایڈیٹنگ وغیرہ کی، سارا بنایا، جوڑ جاڑ کے کتاب کی شکل، پرنٹر کو بلایا، یہ کر 3-4 لاکھ روپیہ اس نے انویسٹ کر دیا. کتاب پرنٹ ہو کے ہمارے گھر آ گئی. یہ تو اس کی ایک سٹیج ہو گئی. نیکسٹ سٹیج اس کی آ گئی پروموشن. جب
جو فیلنگز جب میں نے کتاب لکھی جو میرے میں تھی نا, وہ فیلنگز دوبارہ پیدا ہونی شروع ہو گئی میرے اندر. اس کوشش کی پہلی کرن نیو ٹی وی پہ میرا پروگرام ایک ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں نقوی صاحب, انہوں نے کروایا. وہاں پر وہ اچھا رہا, یعنی اس کی ویورشپ بھی زیادہ, پازیٹیو نیگیٹو کمنٹ بھی آئے. اور آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے کہ خواجہ صاحب کے کیمپس میں ہم بیٹھے ہیں ٹو پروموٹ دس بک. ہم جب بکس کے ابتدائی صفحات پڑھتے ہیں تو اس میں سائنس سے بڑا کمپیریزن کیا گیا مذہب کا, اور انسیپشن بتائی گئی ہے کہ یہ جو نور ہے یہ سائنٹیفکلی کیسے جو ہے واقعی نور ہے, اور آپ نے پروف کیا بڑی اچھی طرح. تو سر میرا سوال آپ سے بیسکلی یہ ہے کہ یہ جو بیسک فزکس ہے یا بایولوجی ہے یا جو کیمسٹری آپ نے پوری مرج کی ہے, نیوکلیس, اور آپ نے انرجی جس طرح فارم کی ہے ایک نور کی, آپ نے پوری ڈیفینیشن کی ہے, تو سر آپ کا اپنا ذاتی جو ہے اس حوالے سے کیا کوالیفیکیشن ہے, یا آپ نے سائنس میں ہی تعلیم حاصل کی تھی, یا یہ بیسکلی آپ کو انسیپشن ہوئی, یہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ آپ کو یہ اپروچ آپ نے یوز کی؟ میں بڑا سوچتا تھا کہ یار واٹ از دس یونیورس, ٹھیک ہے نا, یہ کہاں سے آئی ہے, کدھر گئی ہے. بیسیکلی ہم مسلمان ہیں, ایک ایکسپلینیشن یہ تھی. ایک یہ سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں, ایک براج آف سائنٹسٹ ہیں جو نام ہی نہیں لیتے مذہب کا, ٹھیک ہے نا. پر اس لیے یہ میں نے ان دونوں کا مرج کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی کوئی یہ سائنس نے بگ بینگ کہہ دیا ہے, یہ کوئی اینڈ نہیں ہے. پتہ نہیں سائنس نے اور کیا ڈھونڈنا ہے, اینڈ یہی ہے خدا, اللہ تعالیٰ. جی سر, میں نے یہ بک پڑھی آپ کی, ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے یہ لکھی ہے. اس میں بڑی نا واقعات بڑے ترتیب سے اور بڑے ہی اچھے انداز سے بیان کیے ہوئے ہیں, اور بڑا نالج اور بڑا آئیڈیا بنتا ہے. ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے, میں نے اس میں پڑھا کہ جو ہے نا آپ کے اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ لوگ ہوتے ہیں, منافق ہوتے ہیں, ان کے بارے میں پڑھا میں نے بک میں. اچھا, مجھے نا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ جو منافق ہیں, فار ایگزامپل میں کسی چیز سے پریشان ہوں, ناراض ہوں, موڈ آف ہے, لیکن جب میرے پاس فار ایگزامپل کوئی آتا ہے اور میں اس سے ہنس کے بات کرتا ہوں, اچھی طرح بات کرتا ہوں, کیا یہ بھی منافقت ہے؟ یہ تو ہیومن نیچر ہے نا. اب منافق ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. وہ ایک ٹائم پر ہی اس کی امپورٹنس تھی, جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک میں بھی مینشنڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک مومنٹس تھے, ڈیفائننگ مومنٹس ان ہسٹری, ٹھیک ہے نا. لیکن عام فہم زندگی میں انسان چھوٹے چھوٹے جھوٹ بھی بول لیتا ہے, بچوں کو کہہ دیتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, جیب میں پیسے پڑے ہوتے ہیں. اب یہ منافقت کے رمز میں آتا. موسٹ ریسنٹلی میں ری ریڈ کر رہا ہوں اس بک کو, اور لاسٹ نائٹ میں نے پیس ان مدینہ کا جو چیپٹر آپ نے رائٹ اپ کیا کہ احد کے جو سارے مشکلات تھی, اور اس کے بعد پیس ان مدینہ بنی ناظر کو جب نکالا گیا, تو آپ کے جو رائٹ اپ میں مجھے جو چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ منظر کشی بڑی شاندار کرتے ہیں آپ. اور بلکہ جب ہم لوگ مدینہ میں تھے اور احد پہاڑ پر تھے, تو وہ ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 صحابہ کرام کو جو ہے پوزیشن کیا ہوگا, اور کیسے وہ ایک گیپ آیا, اور کہاں سے وہ, اور جو احد کا جو غزوہ ہے وہ نو ڈاؤٹ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا, اور یہ وہ مارکا تھا جس کے بعد شاید اسلامک ہسٹری میں مسلمانوں نے شکست نہیں کھائی. یہاں پہ بہت بڑا ایک لیسن ہم لوگوں نے گین کیا, اور ان چیزوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جس طرح انٹرپریٹ کیا. میں نے رات کو پڑھا تھا جس طرح حضرت جابر بن عبداللہ کا آپ نے ذکر کیا, اور انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ جب ایک صحابی ایک چڑیا کے بچے لے آئے تھے, اور وہ چڑیا جو ہے منڈلانا شروع ہو گئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا کہ انہیں وہیں پہ رکھ کے, اور پھر آپ نے وہ چیز بیان کی کہ اللہ عز و جل نے جو مرسی ہے اس کا ایک حصہ صرف پیرنٹس کو دیا, اور 99 اپنے لیے رکھیں کہ روز قیامت وہ اپنے بندوں کو جو ہے اس پر کرم کرے گا. تو یقین مانے بڑا جو لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے آپ کی, ان الفاظ بڑے سلیکٹیو ورڈز یوز کیے آپ نے. تو اس میں آپ کے لیے اگین میرا جو کوشچن ہے, آپ نے کہا کہ یو ہیو ریڈ آلموسٹ 35 بکس آن سیرہ, تو
آپ نے یقیناً انہی میں سے اپنا نالج جو ہے وہ ایکیومولیٹ کیا ہے، تو آپ نے کس بک کو زیادہ فوکس کیا اس حوالے سے؟ زیادہ فوکس کیا میں نے ہسٹوریکلی ابن ماجہ، ابن اسحاق، ابن ہشام، ہسٹری انہوں نے لکھی ہے، ارلی ہسٹری. یہ ہسٹوریکل جتنی بکس ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کی، انگریزوں کی بھی. مونٹگومری ہارٹ میں نے پڑھا، تو انہوں نے پروو کیا کہ ہولی پروفٹ واز دا موسٹ انفلوئنشل ہیومن بینگ ایور ٹو کم ٹو دس ارتھ. ٹھیک ہے نا، اس کی کتابیں پڑھی، اور بھی کتابیں سائنٹیفک بھی پڑھی. یعنی ہسٹوریکلی میں نے اس کو چھان بین کرنی شروع کی. ایک روایتی آپ کہہ لیں کہ مذہبی طور پہ نہیں، ایز اے ہسٹوریکل اسٹوڈنٹ کہ یار میں دیکھوں گا یہ چیزیں. وہاں سے میں نے جو ریلیونٹ چیزیں گیدر کی ہیں. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ آتھر جب بک لکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ایسا ان آنسریبل چیز ہے جو اس بک میں نہیں لکھ پایا، یا کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ اگر نیکسٹ بک آئے، اس کی کوئی سیریز آئے، تو اس میں وہ چیز ایکسپلور کی جائے. کوئی ایسا گیپ یا کوئی ایسا پوائنٹ؟ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کئی چیزیں میں اوور لک کر گیا ہوں، نہیں ہیں، لیکن بیسیکلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کل بھی سوال آپ آئیں، آپ خواجہ صاحب کے ذریعے یا ان کو پوچھ کے یا میرے تک آ سکتے ہیں. نو پرابلمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو میں نے آپ کی بک پڑھی ہے، یہ جو لائٹ آف یونیورس، تو میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں نے ہسٹری کافی پڑھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ سیرت پڑھی ہوئی ہے. تو یہ بک دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ آپ نے جو بھی واقعات لکھے ہیں بک میں، وہ اتھینٹک لکھے ہیں، اس میں بائسنس نہیں تھی. اور لاٹ آف اپریسیشن فار یو کہ آپ نے اتنی بک لکھنے کے بعد، اتنے واقعات لکھنے کے بعد کوئی بائسنس اختیار نہیں کی. تو بہت اچھی بک تھی. بیٹے اللہ پاک سب کے لیے اللہ ہے، کوئی بائسنس نہیں ہے. وہ ہندوؤں کا بھی کریٹر ہے. یہ ہم امتحان میں غلط ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ میاں تو سب کا ہی ہے. اچھا ٹھہریں، ایک میں واقعہ میں انٹرسپرس کرتا ہوں آپ کا ذرا حوصلہ بڑھانے کے لیے. ایک دفعہ جنگ احد کے بعد بڑی شکست ہو گئی، بڑے زخمی ہوئے، بڑی ڈیتھ ہوئی. حضور پاک نے اپنے چچا کو وہاں پہ دفنایا، اور ان کی باڈی دیکھ کے حضور پاک نے کہا کہ نیور ان مائی لائف آئی واز اینگرڈ سو مچ آفٹر سیئنگ دا باڈی آف میوٹیلیٹڈ باڈی آف حمزہ. انہوں نے حضرت حمزہ کو کئیوں کے پاؤں مار تھے، اوپر گھاس رکھ دیا، دفنا دیا، واپس چلے گئے. یہ پروفٹ اور انسان میں فرق ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا، سوال آپ کا کہ بھئی بشر بھی وہ غلطی کر سکتا ہے. بشر نے تو غلطی ہی کرنی ہے، پروفٹ نے غلطی نہیں کرنی. پروفٹ نے سوچا کہ یہ مکے والے کہیں ہمیں ہرا کے وہاں جا کے اکٹھے ہو کے مزید کوئی دوبارہ نہ اٹیک کر دیں، یہ تو ہمارے مدینے کو ختم کر دیں گے. عشاء کی اذان کے بعد پروفٹ نے اعلان کرا دیا کہ ساری فوج دوبارہ، جو جنہوں نے حصہ لیا تھا وہ دوبارہ اکٹھے ہوں، وہ مرم پٹی کر لیں، اور صبح فجر کے وقت ہم مارچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے سنا ہی ہوگا بیٹے، یہ کوئی نئی باتیں نہیں میں بتا رہا، یہ انداز ایک نیا ہے آپ کو امپریس کرنے کے لیے. اب یہ اعلان ہو گیا، اور صبح حضرت بلال گئے کہ میں دیکھوں کہ ہولی پروفٹ تیار ہو رہے ہیں کہ نہیں. میں سب کو پھر مسجد ممبر سے اعلان کروں گا کہ آ جاؤ بھی. کہتے جب گئے، ان کا بیان ہے انگلش میں، میری بک میں ہے کہ I saw the prophet sitting on the horse with the spear in his hand and his helmet on and his visor down. اتنی تیاری تھی. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تفصیل کیسے میں نے ڈھونڈی، میں نے پڑھ کے ڈھونڈی ہے مختلف جگہوں سے، اس کو بیان کیا ہے ایک انداز میں. He was sitting on a horse with a spear in his hand, helmet on and his visor down. جب وائزر ڈاؤن ہوتا ہے نا فوجی کا، اس کا مطلب وہ جنگ کے لیے تیار ہے. انہوں جا کے ممبر پہ گئے کہ اعلان کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک واقعہ تھوڑا سا میں نے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، آپ کو شعر بنانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ گھروں میں جائیں گے، یہ چیزیں آپ کو فیس ہوں گی.
थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, लेकिन जब कहीं सिटिंग हो, गैदरिंग हो, यू मस्ट डिस्कस लाइक दैट. और सवाल कोई है? मैं ना आपसे आपकी फीलिंग पूछना चाह रहा हूँ. अब आप उस हस्ती को की पैदाइश की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए कायनात सजाई गई है, तो वो क्या आपकी फीलिंग्स थी? आपने बताया 30-35 किताबों से आपने रेफरेंस के लिए ये सारी बातें पढ़ी. हमने एक किताब पढ़ी, हम बहुत इंप्रेस हुए. आपने 30-35 सीरत की किताबें पढ़ी हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिफरेंट बातें पढ़ी हैं, उनकी पैदाइश के वाक़यात को पढ़ा. अब आप उन सब को समराइज़ करके एक बुक के कुछ पेजेस के अंदर लेके आना चाह रहे थे. कुछ अपनी फीलिंग्स के बारे में बताइएगा सर. बात यह है, फीलिंग्स जो है ना वो बार बार नहीं पैदा होती, ये याद रखना. फीलिंग्स को रिपीट करने से वो फीलिंग्स वाली बात नहीं होती. पता नहीं मैं कितना रोता था जब मैंने लिखी है किताब 30 साल पहले, जब मैं जवान था, आपसे भी, आप जैसे ही था. पता नहीं मैं कितना रोता था. ये तो मेरी बेगम बता सकती है कितनी हार्ड वर्क और किस तरह कहां से मैंने मैसेजेस लिए, कहां से गैदरिंग की, कहां से मटेरियल लिया, डेटा लिया. ठीक है ना. इट वाज आफ्टर लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ डेटा कि मैं उस फीलिंग्स पे पहुंचा. बहरहाल फीलिंग्स जो होती है ना उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एहसासात में. ठीक है ना. वो जो मेरे एहसासात हैं और वो आपको कॉमन मिलेंगे मोस्टली हिस्ट्रीज में. ठीक है ना. जो कॉन्टेम्पररी हिस्टोरियन भी हैं वो आपको कॉमन मिलेंगे. वो एहसासात जो है ना हुजूर पाक की शान की बुलंदी जाहिर करते हैं और करनी भी चाहिए. आप सबकी कोशिश ये होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस आपका ये होना चाहिए कि हुजूर पाक की अभी वेरी सून यू विल गेट अ बुकलेट होली प्रॉफिट एज अ रोल मॉडल. ठीक है ना. दिस इज द चॉइस ऑफ आवर योर चेयरमैन. ठीक है ना. वो छोटी ग्रीन बुक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वो हर स्टूडेंट को जनरली भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो. ठीक है ना. 100 क्वालिटीज ऑफ द प्रॉफिट. अस्सलाम वालेकुम सर. माय नेम इज़ आयशा ज़फ़र. आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके इंट्रोडक्शन में मेंशन है कि यू हैव ट्रैवल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्सो यू हैव विजिटेड मदीना एंड मक्का. मेरा सवाल ये है कि आप मक्का और मदीना ये बुक लिखने से पहले गए हैं या आफ्टरवर्ड्स गए हैं? आफ्टर. अच्छा. और कौन सा ऐसा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है इस किताब को लिखने में जब आप रोज़ा रसूल पे या खाना काबा के सामने थे तो आपकी वो मेमोरी रिवाइज हुई हो? अच्छा, वो ये है कि when I went to the Kaaba for the first time, this is a Musliman who is not a trained alim or ulama kram or this or that. ठीक है ना. It's just a normal human being like you who spent his money to go to the Kaaba. जब मैं वहां पहुंचा हूं, अब आप भी अब होके आए हैं सब. When you नीचे उतरते हैं आप, पहला नजर आता है आपको जो पहली मेरी साइड थी ना, आई हैड टीयर्स इन माई आईज. खाना काबा की हैबत ही ऐसी थी मेरे लिए कि वो आंसू आ गए. ठीक है ना. तो बात यह है कि द होल लाइफ ऑफ द प्रॉफिट इज अ मेमोरेबल इवेंट. ये मुसलमानों को समझना चाहिए. मुसलमान इस चीज को इग्नोर, प्रॉफिट के बगैर कुछ नहीं है. अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ. हमारी बुक आ रही है बड़ी मेजर, असेंट ऑफ इस्लाम, यस्टरडे टुडे एंड टुमारो. ठीक है ना. उसका नाम है द असेंट ऑफ इस्लाम, यस्टरडे टुडे एंड टुमारो. आवर फ्यूचर इज फॉर टुमारो. वी हैव टू विन, स्प्रेड इस्लाम इन द ईस्ट. जहां हुजूर पाक ने कहा मशरिक की तरफ से मुझे खुशबू आती है. ठीक है ना. इल्म हासिल करना तो चाइना तक भी जाओ या दूर तक भी जाओ या मुश्किलात में भी जाओ, इल्म हासिल करने के लिए जाओ. चाइना को मुसलमान करना है हमने. ये फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है. ठीक है ना. मेरा यही नुक्ता निगाह है कि आप होली प्रॉफिट की लाइफ के साथ इम्प्रेस होके कुछ ना कुछ करें, अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव करें. मैं तो ये बुक लिखी है, इसमें मेरा भी फायदा है, मेरी भी बख्शिश हो जाए, मेरा भी नाम बनता है. आप बैठे हैं सारे, इतने PhD बैठे हैं सारे, और मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ आपके हिसाब से. ठीक है कि नहीं. ये मेरे सब्जेक्ट में मैं माहिर हूँ.
جو اس کی ریسرچ ہے میں اس میں ماہر ہوں, ٹھیک ہے نا. مجھے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ایک ایک پیج میرے دل پہ لکھا ہوا ہے. آپ کوئی سوال کر لیں اس بک سے, مجھے آئی نو اٹ بائی ہارٹ. جے تو میری کتاب کا سوال ہوئے گا, پھر میں نے کوئی پریپریشن باہر ہوئے گا تو میں کہتا ہوں کہ میں نہیں آتا, پڑھ کے دساں گا, پوچھ کے بتاؤں گا. جی سر, یہ جو آپ نے بک لکھی, جس کنٹیکسٹ کے اندر لکھی, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک سائنس ہے اور دوسرا ریلیجن یا اسلام ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں بلیف یا تصورات ذہن میں خوابیدہ پڑے رہتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان سائنس میں جو حصہ بقدر جثہ نہیں دے پائے. جتنی آبادی ہے اتنا اس کا کنٹریبیوشن تاریخ کے منظرنامے پر نظر نہیں آتا. اگر ہم ریلیجن کے اندر بھی دیکھیں تو ایک خاص طرح کی تعبیرات ہیں, اس کے علاوہ ہماری لائف میں وہ جو رول پلے کرنا تھا وہ نظر نہیں آتا. تو آپ نے اس جو دونوں خوابیدہ چیزیں پڑھی ہوئی تھیں, جو ریفلیکشن اس لیول کا نہیں تھا جس لیول کا ہونا چاہیے, تو آپ نے دونوں کو سنک کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کوئی گیپ محسوس کیا یہاں پر کہ ضرورت ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو جو کہ اپنا وجود رکھتی ہیں, جو مذہب کے تابع ہے سائنس, اور مذاہب اور سائنس میں کوئی دوئی نہیں ہے, تو اس کو آپ نے کیسے سوچا اور کیسے پھر قلم بند کرنے کا سوچا؟ تھینک یو. بات یہ ہے کہ یہ جو اسکرمش ہے نا بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس, یہ میرے بچپن سے ہی پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ تھی. میرے بچپن سے بھی گھر والے میرے سے پریشان تھے, بڑے ہو کے بھی پریشان, آج بھی پریشان, کہ یہ ان کو کیا مصیبت پڑی ہے اتنے سوچے اتنی پیدا کرنے کی, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ میری ول پاور تھی, میری خواہش تھی, میں اس کے اوپر لگا رہا. بات یہ ہے کہ آپ نے لفظ استعمال کیا مذہب اور اسلام. اسلام از سائنس, مذہب از ناٹ سائنس. مذہب از کریٹیوٹی on your right hemisphere of your mind. You can take it anywhere, جہاں مرضی لے جائیں. اسلام از سائنس. یہ چیز میں نے پروو کرنی ہے میں اپنی زندگی میں کہ اسلام از ناٹ اوے فرام سائنس, اسلام از سائنس. اور میں نے پروو کیا ہے اندر. ہاں, میرا مطلب کہ آپ کو یہ, میں آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ سائنس ہی ہے. سائنس. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ہوگا کہ بھائی ایوولوشن ہے, یہ چیزیں ہیں, ہم فلانا, یہ ہم عام طور پر اس کے اوپر سوچنا ہی نہیں چاہتے. کوئی بات نہیں, سوچیں, آپ پڑھیں, چارلس ڈارون سے ڈرے نا, اس کو پڑھیں, اسٹڈی کریں ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ کا نالج بڑھے گا, ٹھیک ہے نا. اس کو بلیو کرنا یا ججمنٹ کرنا تو علیحدہ کا بات ہے, لیکن نالج تو آپ کا بڑھتا ہے نا. یہ نہیں کہ یہ فضول چیزیں نہیں ہیں, لیکن دیز آر پارٹ آف لائف. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ویری ریسنٹلی ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ ہر لیونگ سیل جو ہے نا, ہر لیونگ سیل ریگارڈلیس آف ہیومن بینگس اور اینیملس اور ویجیٹیشن, جو لیونگ سیل ہے نا اس کے اندر ایک آرگنیل ہوتا ہے, اس کا نام ہے مائٹوکونڈریا, ٹھیک ہے. وہ آپ واقف ہوں گے جو پڑھے لکھے ہیں تھوڑے سے, ٹھیک ہے نا. مائٹوکونڈریا, وہ مائٹوکونڈریا از دی ویری, اس کے اندر جو ایٹمز کی الائننگ ہے نا, ارینجمنٹ ہے ایٹمز کا, وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بہت ارلی سٹیج پہ سائنس نے ڈسکور کیا کہ چلے جاتا ہے. اور سائنس نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ریلیجن اور بلیف is very very ancient old thing. قدیم ہے یہ چیز, بگ بینگ کی طرح یا ان چیزیں, ٹھیک ہے نا. یہ میرا مطلب ہے کہ یہ سرکل نیور اینڈنگ ہے. ڈسکوری, بلیف, اس کو پروو کرنا, یہ چلتا رہے گا.